الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہمارے سامنے چیپٹر نمبر 3 ہے۔ شیخ نے جو کتاب لکھی ہے الگ الگ احادیث الگ الگ چیپٹر میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہم نے کتاب شروع کیا، اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا چیپٹر ہمارے ساتھ تھا کہ سارے رسول انبیاء بندوں کو توحید سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تیسرا چیپٹر ہمارے ساتھ ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی سچا معبود ہے، مسجود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الذنب اعظم فقال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ثم ای قال ان تقتل ولدك خشیة ان یأکل معك ثم ای قال ان تزانی حلیلۃ جارک، متفق علیہ۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت کر رہے تھے، دعوت کا کام ہو رہا تھا، نبوت اور رسالت کا کام ہو رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں غلام تھے، نوکر تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ستایا جانا دیکھا، آپ کے سر پر اونٹ کیا گوبر ڈالا جانا دیکھا، اوجھڑی ڈالا جانا دیکھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ صرف نوکر تھے، کسی کے ہاں غلام تھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب صحابہ ان کی کمزور پنڈلیوں پر ہنسنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہا اثقل فی المیزان، کہ یہ کمزور پنڈلیاں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزن ہیں، کل اللہ تعالیٰ جب قیامت میں حشر میں نام اعمال کو تولیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی کہ جان لیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تاکہ اس سے بچیں۔ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ جیسے لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں، عجیب عجیب سوالات ہم سے آتے ہیں۔ یہ محترمہ نے سوال کیا جب تاخراتیں چل رہی تھیں، شب قدر کا تلاش میں تھے، تو ایک مجھے سوال آیا کہ شیخ ابھی تو تاخراتیں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا میں دعا کر سکتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ دوسری شادی نہ کریں؟ سوال آپ کی سمجھ میں آیا؟ تو وہ عورت کو ڈر ہے کہ ان کا ہسبینڈ دوسری شادی کرے گا، تو وہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتی ہیں تاخرات میں، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، کہ ان کے ہسبینڈ کو وہ خیال ہی نہیں آئے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ تو عجیب عجیب سوالات لوگوں کے ہیں، تو لیکن صحابہ کرام جیسے سوالات کرتے تھے، لیکن سوال ہم نہیں کہیں گے کہ غلط ہے، سوال صحیح ہے، ایک ایک آدمی کا ایک ایک سوال ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو سوال کرتے تھے اس لیے سوال کرتے تھے کہ بچیں۔ ای الذنب اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، آپ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرائیں جبکہ اللہ نے اکیلے نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسوسیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا ہم سر برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قلت ثم ای، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ پھر میں نے پوچھا کہ اور کون سا، اس کے بعد کون سا گناہ؟ بڑا گناہ تو یہ ہے، شرک ہے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ قال ان تقتل ولدك خشیۃ ان یأکل معك، کہ تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ تو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے کھانا صرف یہ ہے، لیکن بہت سارے کام اور بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ شریک ہو۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچہ باپ کے ساتھ کھاتا، دو نوالے زیادہ کھا لیتا تو باپ سوچتا کہ میری ساری دولت کھا لے گا، اسے وہ قتل کر دیتا۔ یا جیسے آج کل جو قتل ہوتے ہیں محتاجی کے ڈر سے قتل ہوتے ہیں، یہ بچے کو میں کیسے پالوں گا، اتنے سارے بچے ہو جائیں گے تو میں کیسے پالوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ فیملی پلاننگ کر دی جائے، بچے نہیں ہونے کا آپریشن کر دیا جائے یا دوسرے استعمال کی جائے تاکہ ہمارے گھر میں بچے کم۔ تو اللہ تعالیٰ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں دو گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک قتل، یعنی اولاد کو قتل کرنا، نسل کو ختم کرنا، بھلے کسی بھی ذریعے سے ہو، فیملی پلاننگ کرے یا آدمی کوئی دوسرے اسباب اختیار کرے۔ ہاں علماء نے اجازت دی ہے، عورت بیمار ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو تب آدمی یہ کر سکتا ہے۔ تو ایک اولاد کو قتل کرنا، دوسرا اللہ پر بھروسہ نہیں ہونا، دو گناہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور اب کم اولاد یعنی V2 hours 2 پہلے بولتے تھے، اب بولتے ہیں V2 hours 1، ہم دو ہیں ہمارا ایک ہے، پہلے دو کی جگہ اب ایک ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر آدمی کو بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اولاد میں برکت دی، ان کے مال و دولت میں برکت دی، کوئی بچہ بھوکا نہیں، سب اچھا کماتے ہیں کھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور گناہ جس میں کہا گیا کہ ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو کہا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو بدکاری کرے، برائی کرے اپنے نائبر کی جورو کے ساتھ، پڑوسن کے ساتھ۔ سبحان اللہ، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں فوراً آ جائے، کوئی ایسا مشکل لفظ نہ ہو جسے آپ سمجھ نہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اسی لیے بعض چیزوں میں کہا گیا کہ ایک مرد کسی 100 کنواری عورت سے زنا کرتا ہے تو اس سے برا ہے کہ وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ، نائبر کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ ایک آدمی کو اپنے نائبر کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، باہر والا نہیں، بازو گھر والا ہے، آس پاس کے فلیٹ میں رہتا ہے، ایک ہی کوریڈور میں رہتے ہیں، بازو گھر والے پر اسے وشواس اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر بازو گھر والا خود اس کے گھر میں سوراخ کرے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جس پہ بھروسہ ہے وہی اس کے گھر میں سوراخ ڈالے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث کے الفاظ حلیلۃ جارک، تیرے پڑوس کی بیوی سے۔ حلیلہ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، اسی لیے کہا زوجہ، حلیلہ کے معنی زوجہ۔ تو یہاں بھی دو گناہ شامل ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان تزانی، زنا کرنا، بدکاری کرنا، کبھی رضامندی سے ہوتا ہے، کبھی زبردستی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں حدیث کے الفاظ ہیں تزانی، رضامندی کے ساتھ، یعنی اس نے اپنے نائبر کی بیوی کو اتنا بہکایا کہ وہ اس کے ساتھ زنا کرنے پر راضی ہوگی، تو ڈبل گناہ ہو گئے یہ زنا کا۔ دوسرا اس عورت کو اس کے شوہر سے نفرت دلا کر اپنے ساتھ کھینچنے کا، دو گناہ ہو گئے، یہ بھی بدترین گناہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں، آپ کو قابل بھروسہ سمجھتے ہیں، تو پڑوسیوں کا حق ادا کیا جائے کہ اس کے عزت پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، اس کی عورتوں کو جھانکا نہ جائے اس کے گھر میں۔ اگر آدمی خیر سگالی کے لیے اچھی نیت سے پوچھتا ہے کہ بھئی کھانا پکتا ہے کہ نہیں، تمہارے گھر کی حالت کیسی، بات الگ ہے، لیکن اس کے گھر کو تاکتا ہے، گھر میں جھانکتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، اسپے کرتا ہے، تو کہا کہ یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے اس لیے کہا کہ کسی کے گھر میں کوئی جھانکتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دینے کا حکم۔ تو یہ حدیث ہے، ساری حدیث کا خلاصہ ہم کو بتاتا ہے کہ حدیث کے پہلے الفاظ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس شرک سے بچائے رکھے۔ اسی سے جڑی بہت ساری حدیثیں ہمارے ساتھ آئیں گی۔
اللہ تعالیٰ جو بھی سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔